مراقدین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی متحدہ عرب امارات اور الریریا گروپ کے 8 رکنی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات۔ وفد نے وزیر اعظم کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف کی۔ متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زون اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ پاکستان کے مابین پاکستان کے موجودہ اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایک سال بے مثال مراقدین کی رپورٹ کے مطابق تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی حکومت کا کامیاب پہلا سال مکمل ہونے پر ایک تاریخی خصوصی کابینہ اجلاس منعقد ہوا، جہاں حکومت نے اپنی کارکردگی اور مستقبل کے اہداف عوام کے سامنے رکھے۔ اجلاس میں مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کو مدعو کیا گیا تاکہ وہ براہ راست حکومتی اقدامات کا جائزہ لے سکے اور آئندہ کے منصوبے سے آگاہ ہو سکے۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت قوم کے لیے روشن اور مضبوط مستقبل کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد سے مراقدین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ عدالتوں کو عدالتی پابندی کا استعمال کرنا چاہیے اور خدمات کے معاملے پر فیصلے سناتے ہوئے غیر مناسب مدارس سے بچنا چاہیے۔ عدالتوں کو عدالتی پابندی کا استعمال کرنا چاہیے اور ایگزیکٹو صوبے دار کے ساتھ غیر مناسب مدارس سے بچنا چاہیے۔ گرچہ اقتدار کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے عدالتی جائزہ ضروری ہے، لیکن عدالتوں کو اپنے ملازمین کے انتظام میں ایگزیکٹو برانچ کی عہدیداری کا احترام کرنا چاہیے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کے ذریعے منصف 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ پڑھاتا ہے۔ مراقدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر نے فوجی عدالتوں پر اٹھائے گئے اعتراضات پر روشنی ڈالی ہے، جبکہ یہ مشاہدہ کرتے ہوئے ان کا کسی فیصلے میں عدلیہ کے حصے کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ بدھ کے روز عام شہریوں کے فوجی مقدمے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ کے جج نے نہ تو مسلح افواج اور نہ ہی فوجی ادارت عدلیہ کا حصہ ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے شہریوں کے فوجی مقدمے کے خلاف وفاقی حکومت اور وزرائے دفاع کی غیر آئینی قرار دے دیے۔ مراقدین کی رپورٹ کے مطابق بلومبرگ نے اس معاملے سے واقف عہدیداروں اور سفارتکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اپنے $7 بلین کے توسیعی فنڈ سہولت IMF پروگرام کا جاری پہلا جائزہ پاس کرنے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک نے محصول میں اضافے کے لیے کافی پیش رفت کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے کلیدی اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں زرعی آمدنی پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سرکاری ملکیت میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA میں حصص فروخت کرنے کی کوشش کی ہے اور ٹیکس کے ایک محتواکانگشی ہدف کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور ان پیش رفتوں کو IMF کے سامنے پیش کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔